تو یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ متحد ہو کے اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ متحد ہو نہیں سکتے۔ اتنا بڑا اتحاد ان میں کہ وہ پورے مدینہ پہ قبضہ کر لیں یا پورے مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں یا عالم اسلام ہی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن دوسرے طریقے سے یہ فساد مچاتے رہیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہے کہ متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ ينفق كيف يشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا۔ نبی یہ سمجھتے تھے جب اتنی آیتیں نازل ہو گئی ہیں میں یہودیوں کے سامنے پڑھوں گا تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے راز کھول دیے اور ان کو بتا دیا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم پر لعنتیں برسیں گی، اور یہ سارے دلائل چل رہے ہیں نا قرآن کے۔ تو اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے کہ ایسا، نبی جب دیکھتے تھے کہ یہ پھر بھی نہیں بات سمجھ رہے تو آپ کو غم ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا غم نہ کریں، بلکہ یہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے نا، جب یہ سنیں گے تو یہ کلام ان کی سرکشی میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ جو باطل پرست لوگ ہوتے ہیں نا، جو متکبر ہوتے ہیں، وہ نصیحت سن کے اپنے جرم پر اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رجوع کریں، تو یہ اور زیادہ ڈٹ جائیں گے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر تو یہ اسلام کے خلاف لڑیں گے اور بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس میں نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان یہود جو مدینہ کے اطراف میں ہیں، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کے دل میں تو اور نفرت پیدا ہوگی آپ کے خلاف، اور یہ اور زیادہ آپ کے خلاف جمع ہو کے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وجہ اس کی ہے کہ دنیا کی محبت اور ہوس نے ان کو آپس میں بھی متحد ہونے سے روک دیا ہے۔ جب انسان میں ہوس بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ تو اپنے ہی اس قوم کے لوگوں کو، جو یہودی مسلمانوں کے پاس آ کے مسلمان کہہ رہے اپنے آپ کو، یہودیوں کے پاس جا کے یہودی کہہ رہے تو وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ آپ کا نہیں ہے تو یہ اپنے بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ ان کا غم نہ لیں آپ۔ کیوں؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اس میں یہودوں کے ساتھ نصارہ بھی داخل ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی ہے قیامت تک۔ یہاں دشمنی سے مراد ہے مذہبی دشمنی، ایسے فرقہ واریت، کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق جب تورات کی تفصیل کرے گا اور انجیل کی، تو ظاہر ہے اس سے ادھر سے ایک رائے سامنے آئے گی، ادھر سے دوسری رائے سامنے آئے گی، اور سب آپس میں دست و گریبان ہوں گے۔ تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک آپس میں نفرت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ اور وہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ میں آج بہت، ہم تو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہیں، لیکن آپ جائیں گے گہرائی میں گھسیں گے تو بہت زیادہ ان میں آپ کو مذہبی اختلاف نظر آئے گا۔ فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب۔ رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہے کہ متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے اطفأها اللہ، اللہ اس کو بجھا دے گا۔ کوئی بڑا نقصان یہ آپ کے خلاف، کوئی یعنی متحد ہو کے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چھوٹی موٹی جنگیں تو ہوتی رہیں گی، ان سے کوئی بڑا نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، چونکہ اب یہ بڑا نقصان متحد ہو کے آپ کے خلاف کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اب دوسرا نقصان یہ کریں گے، زمین میں فساد پھیلاتے رہیں گے۔ جیسے دیکھیں جس میں لڑنے کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ تو متحد ہو کے ایک ہی حلے میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اور جو کمزور لڑ نہیں سکتا پھر وہ کیا کرتا ہے، طاقتور کے خلاف زبان درازی، وہ کبھی اس کو جا کے پکڑ کے بٹھائے گا یہ بندہ ایسا، کبھی تو محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں تو زبان سے بڑے فسادی ہوتے ہیں وہ۔ تو یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ متحد ہو کے اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ متحد ہو نہیں سکتے۔ اتنا بڑا اتحاد ان میں کہ وہ پورے مدینہ پہ قبضہ کر لیں یا پورے مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں یا عالم اسلام ہی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن دوسرے طریقے سے یہ فساد مچاتے رہیں گے۔ واللہ لا يحب المفسدین، لیکن اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم غریب ہو گئے مدینہ میں، ہماری تو بڑی دولت تھی، بزنس تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا اللہ نے جواب دیا
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے جیسے مسلمان ایمان لے آئے ہیں یعنی یہود و نصارہ، واتقوا، اور یہ بھی اللہ سے ڈرنے لگتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اخروی فائدہ بھی ہوتا، وہ کیا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ہم ان کو جنت کے باغات میں داخل کر دے۔ یہ تو اخروی فائدہ ہوتا آخرت کا۔ دنیا کا فائدہ کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، آسمانی کتابوں کو، وما انزل، اور ظاہر ہے تورات اور انجیل پر پورا ایمان جب ہوگا تو قرآن پر لازمی ایمان لازمی ہوگا ان کا، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے آسمانی ہدایات، تو لأکلوا من فوقہم، تو جس قسمہ پرسی میں آج یہ جا رہے ہیں یہود و نصارہ اس میں نہ جاتے، بلکہ یہ ہر طرف سے ان پہ رزق کی فراوانی ہوتی، جیسے کہ صحابہ کرام پر ہوئی ہے فراوانی، وقتی غربت تھی لیکن نبی ان کو خوشخبریاں دے رہے تھے کہ میں روم اور فارس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر ایسے اللہ نے دولت کی ریل پیل کی ہے کہ پوری دنیا میں ان کو حکومت قائم کی اور معاشی ترقی دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اگر یہ کام کرتے تو یہ ترقی ان کو ملتی، تو اس کا یہ جو ان کے غربت میں جا رہے ہیں اور معیشت ان کے ہاتھوں سے نکل کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے، اس میں اللہ کو تانے دینا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بات ان پر جچتی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو معتدل ہیں، سارے برے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ وہی ہیں جو صدق دل سے تورات اور انجیل پر عمل کرتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر ان پر ایمان لاتے ہیں، تو کچھ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، کتنا ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، میں جلدی جلدی اس کے علمی نکات بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اس میں حکم بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی نہ لگاؤ، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، پھر آپ کے لیے اس سے تعلق رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، اگر آپ میں طاقت ہے تو اس کو روک دیں، نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور اس کی باتیں نہ سنیں آپ۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے اذان کی اہمیت، کہ اذان کا مذاق اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ نے آیتیں بنا کے قرآن میں نازل کر دیں، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے بھئی اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ اذان کے وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں خواتین سروں پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں، اب وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جتنا اذان کا ادب ہو سکتا ہے ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ ندا بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات، اذان دینی بھی اچھے طریقے سے چاہیے۔ آج اذان دینا آتے نہیں ہے، بس مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کس طرح سے اذان دے رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک توہین ہے نا۔ جیسے قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ اچھی آواز سے پڑھو، من لم یتغن بالقرآن لیس منا، فرمایا جو قرآن کو اچھی طرح نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح اذان بھی ایسی شاعر اسلام میں سے ہے، خوبصورت آواز میں ہونی چاہیے، تجوید کے قواعد کا خیال ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسے ہی، میں تو کہتا ہوں حکومت کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے بھئی، جب تک کوئی کسی کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ نہ ملے، جیسے گاڑی چلانے کا ایک لائسنس ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں روڈ پہ آ جاتے، تو اذان کا بھی ایک لائسنس ہونا چاہیے۔ اب مسجدوں میں دیکھا ہے کوئی بھی کھڑا ہو کو پورا نہ اس کو کوئی آواز صحیح طرح سے نکال رہا ہے اور کھینچتا چلا جا رہا ہے، تو کھینچ رہا ہے تو کھینچتا ہی چلا جا رہا ہے الفاظ کو، اتنی لمبی لمبی بعض دفعہ اذانیں ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہ اذان اتنی لمبی نہ دی جائے کہ احترام مشکل ہو، جو میں نے ابھی بتایا، یہ خود ایک مستقل پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ اتنا کھینچتے ہیں اذان کو کہ پورا ٹائم لگا دیتے ہیں، تو بعض علماء کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اذان کو بھی اعتدال سے کھینچا جائے، اور اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں کہ کتنا کھینچنا جائز ہے، کتنا مکروہ ہے، تو وہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے، وہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ یا بیانات میں اس کا تذکرہ کر دوں گا۔ لیکن یہ جو لامحدود کھینچتے ہیں نا، تو اس سے بھی لوگوں کے لیے اذان کا احترام مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط، ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے اذان کا احترام نہ ہو سکے۔